सजा दो, किसी बेगुनाह को मत पकड़ो। अगर पॉलिटिशियन, अगर अच्छे नागरिक, अगर पुलिस फोर्स, आखिर में आता है जुडिशरी। ये जुडिशरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की, उसे तस्लीम करना चाहिए, उसे मुबारकबाद देना चाहिए। लेकिन हमें डर है कि कल अगर ये जुडिशरी सिस्टम पॉलिटिशियन के बेकाया में आ जाएगा तो इस देश को कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए हम दुआ करते हैं कि इनको महफूज रखे, और हमें उम्मीद है कि ये जुडिशरी सिस्टम इस देश को आगे लेके जाएंगी। और हम सब हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम में डिफरेंस हो सकता है, हम में कुछ बात पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे की जान नहीं लेना चाहिए। हम साथ हैं तो इंशाअल्लाह सब मजहब सिखाता है कि कोई बेगुनाह को कत्ल नहीं करना चाहिए, फिर ही ये आतंकवादी फोर्स इस देश को छोड़ पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं इस तकरीर के आखिर में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कहो कि हक आ चुका है और बातिल को खत्म होना है, क्योंकि बातिल फी नफ्सी खत्म होने वाला है। इस तकरीर को खत्म करता हूं डॉक्टर एडम पियर्सन के जुमले से। डॉक्टर एडम पियर्सन कहते हैं कि पीपल हु वरी that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. एडम पियर्सन कहते हैं कि जो लोग को फिक्र है कि न्यूक्लियर वेपनरी, न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथों में लग जाएगा, वो ये नहीं जानते क्या इस्लामिक बॉम्ब, अमन का बॉम्ब गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम डॉक्टर साहब की इंतहाई मालूमाती तकरीर समाअत फरमा रहे थे। अब इस इजलास का दूसरा सेशन शुरू होता है। ये सवाल व जवाब का सेशन है जिसमें आप मुक़र्रिर से सवाल कर सकते हैं और मुक़र्रिर इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाबात देंगे। इस सवाल व जवाब के सेशन को दिलचस्प और कामयाब बनाने के लिए चंद उसूल बनाए गए हैं जिनका ख्याल रखना हम में से हर एक के लिए ज़रूरी है। सवालात करने वालों के लिए यहाँ 3 माइक का इंतज़ाम किया गया है। हमारे बाएं हाथ की जानिब माइक नंबर 1 और बीच में दरमियान में माइक नंबर 2, माइक नंबर 2 और ख़वातीन के हिस्से में माइक नंबर 3, माइक नंबर 3 है। इंशाअल्लाह आज तरतीब इस तरह से रखी जाएगी कि पहला सवाल इंशाअल्लाह माइक नंबर 3 यानी ख़वातीन की जानिब से होगा, दूसरा सवाल माइक नंबर 2 यानी दरमियान से होगा और तीसरा सवाल इंशाअल्लाह माइक नंबर 1 या माइक नंबर 1 से होगा। इस सवाल और जवाब के सेशन में सवाल करने वाले से गुजारिश है कि वो सबसे पहले अपना नाम और प्रोफेशन यानी पेशा बताएं। सवाल करने में गैर मुस्लिम भाइयों को पहले मौका दिया जाएगा और उन्हें इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई भी सवाल करने की पूरी आज़ादी हासिल होगी। सवाल छोटा करें और सवाल करने से पहले कोशिश करें कि आप बात लंबी न करें, बल्कि अपना नाम और प्रोफेशन यानी पेशा बताकर फ़ौरन सवाल शुरू कर दें। हमारे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि उनके सवालात उन्वान से मुताल्लिक़ हों। इख्तलाफी और फ़िक़ही सवालात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक वक्त में एक ही सवाल की इजाज़त होगी। अगर सवाल गैर ज़रूरी यानी नामुनासिब हुआ तो उसको रद्द करने का इख्तियार मुझे हासिल होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात इन उसूलों को सामने रखते हुए इस सेशन को कामयाब और दिलचस्प बनाने में मेरी मदद करेंगे। अब हम पहला सवाल शुरू करते हैं माइक नंबर 3 ख़वातीन की जानिब से। अगर ख़वातीन में कोई गैर मुस्लिम बहन हो तो
خواتین والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو موقع دیا جائے. السلام علیکم. میرا نام سمیتا ہے. میں سروس کرتی ہوں. مجھے اسلام قبول کرنا ہے تو میری آپ کی گزارش ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھوائیں. بہن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ جی میں مانتی ہوں. آپ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے ہیں؟ جی میں مانتی ہوں. کیا آپ پہ کوئی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں، میں اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ کسی پہ زبردستی کرنا اسلام میں اس کی ممانعت ہے. اس دیش میں بھی ممانعت ہے، لیکن سب سے پہلے اسلام میں اس کی ممانعت ہے. اور میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ پیس ٹی وی دیکھتے ہیں اور کافی تقریر سے متاثر ہوتے ہیں. اگر آپ کرنا چاہتی ہے تو میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتی ہے. جی. اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمد محمد رسول اللہ. رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے. شکریہ. میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا پڑھیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں مرتے دم تک اسلام فالو کروں. ماشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے، ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے جو حق کے لیے آگے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے قرآن مجید میں. قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102، کیا آپ مسلم بنو اور مرو مت لیکن صرف اسلام کی حالت میں. تو یہ قرآن مجید کا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جد و جہد کو قبول کرے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو جنت نصیب ہو. اور جو بھی کوئی حق کی تلاش میں ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے جو بھی حق کو تلاش کرتا ہے اسے حق تو بے شک ملنا ہی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے کو بھی سیدھا راستہ دکھائے. اور میری درخواست ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کرو، کیونکہ آج جتنے بھی آپ کے پرانے گناہ ہیں وہ آج بالکل دھل جاتے ہیں. آپ شکریہ، بالکل بہت نئی بہت بچی جیسے. شکریہ. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ایک ضروری اعلان باقی رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ چونکہ خواتین میں صرف ایک مائک ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر خواتین میں کوئی نان مسلم اور ہوں لائن میں تو ان کو موقع دیا جائے. 2 سوال بیک وقت وہاں سے ہوں گے. مینا کی قربانی لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک میدان عرفات کی عبادتیں لبیک اللہم لبیک خانہ کعبہ کا طواف ادائیگی حج کی برکتیں ہیں بے حساب. اگر آپ ہیں صاحب صحت اور صاحب حیثیت تو فوراً کیجئے حج کی نیت. دیکھیے فضائل حج بدھ 27 جولائی سے ہر پیر سے سنیچر دوپہر 3:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا. مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام. غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ. جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جا رہی ہو آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں. سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے. ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے. پیغام امن کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system.
heaven or hell? Big fat Indians have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम श्वेता अग्रवाल है और मैं आज़म कैंपस में बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले 2 साल से पूरे रोज़े रखती हूँ और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। इसलिए मैं आज यहाँ पर पूरे लोगों को गवाह रखकर इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे एक कलमा पढ़ाएं और मेरा एक नाम भी सजेस्ट करें, प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया कहती है कि इस्लाम ख़वातीन के ख़िलाफ़ है। अगर इस्लाम ख़वातीन के ख़िलाफ़ है तो इतनी तादाद में अमेरिका में, यूरोप में ख़वातीन इस्लाम क्यों कबूल कर रही है? और आज आप देखते हैं माशाअल्लाह कौन किससे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा में मानती है? हाँ जी, मैं मानती हूँ कि अल्लाह एक है और और अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाअल्लाह। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी ने भी आपसे ज़बरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, मैं दिल से इस्लाम कबूल करती माशाअल्लाह। हूँ। आप कई साल से आज़म कैंपस में हैं जी। और अगर किसने भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं किया और इस्लाम दिल से कबूल करना चाहते हैं तो मैं कलमा पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। जी। मैं अरबी में कहूँगा और आप दोहराइए इंशाअल्लाह। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है कोई दूसरा माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आखिरी पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। माशाअल्लाह। आपने मुझसे कहा कि एक नाम सजेस्ट। आपका नाम क्या है फिलहाल बहन? जी, मेरा नाम श्वेता अग्रवाल था। आपका नाम श्वेता था? जी। आप अगर मुसलमान नाम रखना फर्ज नहीं लेकिन अच्छी बात रखना चाहते, और जो मेरे जहन में अब जो आ सकता है जो सबसे अच्छा नाम वो है आयशा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी माशाल्लाह। तो आप अपना नाम आयशा रख सकते हैं इंशाल्लाह। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं इस्लाम आखिरी दम तक अपने दिल में रख सकूं। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में और आखिरत में, अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों व क़िना अज़ाबन नार, कि अल्लाह ताला इस दुनिया में आपको अच्छा मकाम दे और आखिरत में दोज़ख के आग से महफूज रखे। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। हम भाइयों में माइक नंबर 1 से गुजारिश करते हैं कि अगर वहाँ कोई गैर मुस्लिम भाई हो कतार में तो कोई सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरा नाम श्रीनिवास, इधर ही कैंपस में यमए रंगूनवाला डेंटल कॉलेज कैंटीन में काम करता हूँ। मैं, मेरा भतीजा, मेरा नाम केतन बोइना श्रीनिवास और भतीजे का नाम वेंकटेश, केतन बोइना वेंकटेश। हम दोनों 3 साल से रोज़ा रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। और 3 साल से इसलिए रुका है कि आपके साथ कलमा पढ़ने के लिए। मैं हर एक से ये कहना चाहता हूँ, कई मुझे फ़ोन कॉल आए पहले भी, अगर आप को इस्लाम पसंद है तो रुकिए मत, दिल से मान लीजिए। जब मुसलमान हो जाते, अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह मेरी खुशकिस्मती है कि मैं लोग को कलमा पढ़ाऊँ। लेकिन
آپ کو 3 سال رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اس کیمپس کے لیے کہ ماشاءاللہ اعظم کیمپس میں آج 50,000 سے زیادہ لوگ ہیں ماشاءاللہ. اور اعظم کیمپس کی وجہ سے اتنے لوگ اسلام کے قریب آ رہے اور اسلام قبول کر رہے ہیں. کئی لوگ مجھے کل بھی ملنا چاہتے تھے, پرائیویٹلی ملنا چاہتے تھے, کہتے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میں بولا بے شک کیجئے, میرے ہاتھ سے کرنا ضروری نہیں, لیکن یہ ان کی محبت ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ لوگ جان بوجھ کے لوگ کو پکڑ کے لے کے آ رہے. میں سب لوگ کو جانتا نہیں ہوں. اتنی تعداد میں ماشاءاللہ لوگ اسلام قبول کر رہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب کہ ایک خدا پہ مانتے؟ الحمدللہ. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ الحمدللہ. آپ بھی؟ جی میں بھی. آپ کے اوپر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی کوئی نہیں کر رہا ہے. آپ دل سے چاہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے؟ میں دل سے چاہتا ہوں. بالکل سے. آپ اگر دل سے چاہتے تو اچھی بات ہے الحمدللہ. میں عربی میں پڑھوں گا, آپ اس کو دہرائیے انشاءاللہ. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمد محمد رسول اللہ. رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے, کوئی دوسرا معبود نہیں ہے, اور اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. آخری پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے جی ماشاءاللہ. شکریہ. آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتا ملے. اور آپ کو کوئی بھی جو بھی اسلام قبول کر رہا ہے, آپ کو کوئی بھی اگر چیز کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے, اسلام کے بارے میں اور جانکاری چاہیے, آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا ویب سائٹ ہے www.irf.net. کوئی بھی تکلیف ہے بے شک آپ پوچھ سکتے. کوئی بھی مشکلات ہے, کوئی بھی آپ کو اسلام کے خلاف کوئی انفارمیشن دے رہا ہے, آپ بے شک تحقیق کریے اس کے بارے میں. اور ہمارا ریسرچ سینٹر ہے بمبئی میں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین دگنی رات چوگنی آپ کی ترقی کرے, اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. آمین. سبحان اللہ. آمین. سبحان اللہ. خواتین کے حصے میں اگر کوئی خاتون ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام سونالی ہے. میں مسلم دھرم میں سویکار کرنا چاہتی ہوں. مجھے آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھاؤ. ماشاءاللہ یہاں پونا میں تو اتنی تعداد سے قبول کرے, جو لوگ سوال پوچھنے سے زیادہ قبول کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں. ان لوگ نے پلاننگ کی, اللہ نے بھی پلاننگ کی. اللہ سب سے بہترین پلانر ہے. جتنا لوگ اسلام کے خلاف بات کر رہے, ٹیررسٹ ہے, دہشت گرد ہے, اتنا اسلام قبول کر رہے لوگ. 9/11 کے بعد امریکہ میں صرف 9 مہینے میں الحمدللہ 34,000 لوگ نے اسلام قبول کیا. یورپ میں 10 مہینے میں 22,000 لوگ نے اسلام قبول کیا. جتنا اسلام کے خلاف میڈیا کام کر رہی, غیر مسلمان کام کر رہے, اتنا تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. آپ کتنے مسلمان کو ماریں گے؟ آپ ہزاروں مسلمان کو انڈیا میں ماریں گے, ہزاروں لوگ نئے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ. بہن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں خدا میں؟ ہاں. آپ ایک خدا میں مانتے ہیں بہن؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ پہ کسی نے بھی زبردستی کی اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں. کہ آپ اپنے دل سے کر رہے؟ دل سے کر. ماشاءاللہ. میں پڑھوں گا عربی میں, آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمد محمد رسول اللہ. رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. اور میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے قبول کرے آپ کے جہاد کو. یہ جو خاتون, یہ جو سسٹر کر رہی, وہ جہاد کر رہی ہے. جہاد, جد و جہد حق کے لیے, اسے کہتے ہیں جہاد. اصل جہاد تو یہ ہے. اور
جو کوئی اسلام قبول کر رہا ہے اگر وہ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن چاہتا ہے تو بے شک والنٹیئر سے کانٹیکٹ کر سکتے. ہمارے پاس قرآن مجید انگریزی میں ٹرانسلیشن ہے, ہندی میں ہے, مراٹھی میں, جو بھی آپ چاہتے ہیں. میں والنٹیئرس کو کانٹیکٹ کرو, ہمیں خوشی ہوئیں گی آپ کو قرآن مجید کا ٹرانسلیشن دے. قرآن مجید سب سے اچھی کتاب ہے جہاں سے آپ کو اسلام کا علم حاصل ہو سکتا ہے. خواتین کے شعبے میں اگر کوئی اور خاتون ہوں نان مسلم تو ان کو موقع دیا جائے. جی السلام علیکم ذاکر صاحب. میرا نام دیپالی ہے. آئی ایم ورکنگ ود دی آئی ٹی سیکٹر. مائی کویشچن از, کین اے مسلم میل میری اے ہندو گرل, اینڈ اف یس, از اٹ لیگل ان دا آئیز آف اسلام؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ آئی ٹی سیکٹر سے تعلق رکھتی ہے. اچھا وہ آپ غیر مسلم ہیں, مسلمان ہوتی تو آپ کو بھی انٹروگیشن کے لیے لیا جاتا تھا. آئی ٹی سیکٹر بہت خطرناک سیکٹر ہے آج کی تاریخ میں. جو آئی ٹی کے اندر ہے اس کو چوکنا رہنا پڑتا. آپ غیر مسلم ہیں, آپ پر کوئی اعتراض نہیں, مسلمان ہیں تو پرابلم میں آ جائیں گے. بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک مسلمان ہندو عورت سے شادی کر سکتا ہے, اور کیا تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں. بہن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ایک گاڑی ہے اور ایک گاڑی کا پہیا ٹریکٹر کا ہے, ٹرک کا ہے, اور دوسرا بائسیکل کا ہے, تو کیا گاڑی صحیح طریقے سے چل سکیں گی؟ نہیں, بالکل نہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں لکھا گیا ہے کہ آپ مشرکہ مطلب غیر مسلم عورت سے شادی مت کرو جو شرک کر رہی ہے جب تک وہ ایمان نہ لائے. کیونکہ ایک مومن, ایک مسلم عورت ایک مشرک عورت سے, غیر مسلم عورت سے جو شرک کرتی ہے اس سے بہت بہتر ہے. چاہے وہ مسلم عورت جھاڑو والی ہو, بدصورت ہو, لیکن بنسبت ایک مشرکہ سے جو عورت شرک کرتی ہے اس سے اچھی ہے. اسی طریقے سے عورت کو کہا گیا ہے کہ مشرک مرد سے شادی مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ بنے. اور ایک مسلمان جو جھاڑو والا ہے وہ مشرک سے بہتر ہے. بھلے وہ جھاڑو والا ہے, وہ مشرک کتنا بھی ہینڈسم ہو, کوئی بھی ہو, امیتابھ بچن ہو, لیکن اگر وہ مسلمان ہے, بھلے جھاڑو والا ہے, بدصورت ہے, وہ مشرک سے بہتر ہے. اور وہ کیسا شوہر ہے جو جانتا ہے, مسلمان اگر جانتا ہے کہ وہ شرک کر کے دوزخ میں جائیں گے, کون مرد اپنے بیوی کو دوزخ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا؟ وہ مرد چاہیں گا کہ میری بیوی بھی جنت میں جائے. ہندی میں کہتے اردھانگنی, انگلش میں کہتے بیٹر ہاف. تو اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کس طریقے سے میں جی پاؤں گا؟ اسی لیے میں بھی چاہوں گا کہ میری بیٹر ہاف جنت میں جائے. اسی لیے وہ لڑکی کو مسلمان بننا ضروری ہے تاکہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی وہ سفلتا پائے. سر آئی ایم کنٹینیوئنگ. تو اگر ایک ہندو لڑکی اسلام کو ایکسیپٹ کرتی ہے, then a Muslim male can marry her. Is that right or wrong? Can he? جیسے میں فرمایا قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اگر وہ مشرک مسلم بن جاتی ہے, if that non-Muslim accepts Islam, تو جائز ہے. لیکن اسلام کے لیے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, صرف نام کے لیے نہیں. اسلام اسے اچھا لگتا ہے, نام کے لیے ایکسیپٹ کر شرک کرنے لگی تو پھر معاملہ بہت گمبھیر ہے. لیکن صحیح طور پہ اسلام پسند کرتی ہے اس کے ٹیچنگز کو, اس کے احکامات کو, قرآن کے بارے میں جتنا بھی اسے پتا ہے. یہ ضروری ہے کہ سب چیز جاننے کی ضرورت ہے. پسند آتی ہے کرے تو بے شک وہ اس سے شادی کر سکتا ہے. تو اگر نان مسلم لڑکی اسلام ایکسیپٹ کرتی ہے, so that marriage will be legal in the eyes of Islam? بالکل صحیح. اسلام کے حالت سے بھی, دنیاوی اعتبار سے اور ہندوستانی حالات سے بھی بالکل جائز ہے. Thank you, sir. Most welcome.